رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واذكر اسماعیل والیسع وذا الکفل، اور یاد کیجیے حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور حضرت ذوالکفل علیہ الصلاۃ والتسلیم کو، وکل من الاخیار، اور یہ سب کے سب خوبیوں والے تھے۔ ھذا ذکر، یہ نصیحت ہے، وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ، اور بے شک اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ جنات عدن، جو رہنے کے باغات ہیں، مفتحۃ لہم الابواب، کھلے ہوئے ہیں ان کے لیے دروازے۔ متکئین فیہا، متکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اس میں۔ یدعون فیہا، اور طلب کریں گے جنت میں، بفاکہۃ کثیرۃ وشراب، بہت سے پھل اور مشروب۔ وعندہم، اور ان کے پاس ہوں گی، قاصرات الطرف، نظریں جھکائے ہوئے، اطراف، ہم عورتیں۔ ھذا ما توعدون لیوم الحساب، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا حساب کے دن کے لیے۔ ان ھذا، بے شک یہ، لرزقنا، ہماری دی ہوئی روزی ہے، ما لہ من نفاد، نہیں ہے جس کے لیے کوئی کمی۔ مختلف انبیاء کا اللہ پاک نے سورہ صاف میں ذکر فرمایا۔ قرآن مجید میں بھی مختلف مقامات پر اللہ پاک نے سابقہ انبیاء اور ان کی قوموں کے ذکر فرمائے تھے، جہاں اور بہت سارے مقاصد ہیں۔ ان میں سے ایک اہم مقصد سابقہ نبیوں کا تذکرہ کرنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تسلی دینا ہے کہ مشکل حالات میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ ختم ہو جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ آسانیاں بھی ہوں گی اور کامیابیاں بھی ملیں گی۔ اللہ نے مختلف انبیاء کا ذکر فرمایا، اس سے قبل بھی حضرت ایوب، اور پھر حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر اس رکوع میں آ چکا ہے۔ آج کی ابتدائی آیت میں اللہ نے 3 اور نبیوں کا اختصار سے ذکر فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَاذْكُرْ اسماعیل، اور یاد کیجئے جناب اسماعیل کو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، اور انہی کے نسل سے اللہ پاک نے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ان کے واقعات بھی معروف ہیں۔ بڑھاپے کی عمر میں جا کر باپ کی دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ نے حضرت اسماعیل کو پیدا فرمایا، اور پھر پیدا ہونے کے بعد حکم دیا کہ بیوی اور بیٹے کو لے جا کر وادی غیر ذی زرع میں بیاباں میں جا کر چھوڑ دیجیے۔ جب چلنے پھرنے کے قابل ہوا تو حکم ملا کہ اب اسی بیٹے کو اٹھا کر راہ خدا میں ذبح کر دیجیے۔ پھر اس امتحان میں بھی پاس ہونے کے بعد اگلا حکم ملا، بیٹے کو ساتھ لے کر خود معمار بن جائیے اور اسماعیل کو مزدور بنا کر میرا گھر بیت اللہ تعمیر کیجیے۔ تو اللہ پاک نے حضرت اسماعیل کو بھی، اب ابتدائی حالات دیکھیں تو پہلے ماں باپ کے ہاں اولاد نہیں، اللہ نے دعا کے نتیجہ میں بڑھاپے میں جا کر اولاد دی، اور پھر اس پر بچے پر آزمائشوں پہ آزمائشیں۔ ابھی نبوت نہیں ملی، ابھی جو ہے وہ شہرت نہیں ملی، لیکن اللہ پاک نے پہلے ہی آزمائشوں میں ڈال دی۔ لیکن حضرت اسماعیل نے بچپنے میں بھی جس طرح باپ ثابت قدم رہے، حضرت اسماعیل بھی ثابت قدم رہے، تو اللہ پاک نے نتیجتاً ان کو بھی نبوت عطا فرمائی،
اور خود نبی بننے سے زیادہ ان کے لیے جو قابل عزت اور قابل امتیاز بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ان کی نسل میں پیدا فرمایا۔ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا امتیاز جو ان کی اپنی ذاتی نبوت سے بھی بڑھ کر ہے۔ بہرحال حضرت اسماعیل کا بھی اللہ نے فرمایا انہیں بھی یاد کیجیے، بل یسع، اور حضرت یسع علیہ السلام کو بھی ذکر کیجیے۔ حضرت یسع کے متعلق آتا ہے یہ جناب الیاس علیہ السلام کے جانشین بنے، ان کے بعد اللہ نے انہی کی شریعت کو آگے پھیلانے کی ذمہ داری انہیں عطا فرمائی۔ حضرت الیاس پر بھی بڑی آزمائشیں آئی جن کا ذکر پہلے آ چکا ہے، حضرت یسع پر بھی آزمائشیں آئیں لیکن یہ ثابت قدم رہے۔ اسی طرح فرمایا ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد کیجیے۔ ان کے متعلق ایک روایت میں آتا ہے یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے ایک پیغمبر ہیں اور ان کو ذوالکفل کہنے کی وجہ کیا ہے اس بارے میں بھی دو قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی ضمانت اٹھائی لیکن وہ شخص بعد میں دھوکہ باز نکلا اور وہ اپنا وہ معاہدہ پورا نہ کر سکا۔ اور اصول ہے کہ جب کوئی شخص جس کے ساتھ لین دین ہے وہ اگر وعدہ پورا نہیں کرتا تو ضامن کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ تو یہ ذوالکفل یہ ضامن بنے تھے نبوت ملنے سے قبل، تو اس کے نتیجہ میں انہیں کئی سالوں تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا، اس لیے یہ مشہور ہو گئے ذوالکفل۔ کفل عربی میں کہتے ہیں ضمانت اٹھانے کو، تو یہ ضمانت اٹھانے والے۔ اور ایک قول اور ملتا ہے ان کے بارے میں کہ انہیں ذوالکفل کیوں کہا جاتا ہے، ان کا اصل نام یہ نہیں ہے۔ فرمایا چونکہ اس دور کے اندر بنی اسرائیل نے انبیاء کو بہت قتل کیا ہے، انبیاء علیہ السلام کا انکار تو اپنی جگہ پر ہے، کئی نبیوں کو سینکڑوں ہزاروں نبیوں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے، جن میں حضرت زکریا کا ذکر ملتا ہے، آرے سے چیر دیا گیا، اور کئی انبیاء کو انہوں نے بدبختوں نے شہید کر دیا۔ تو اس دور میں جب یہ خود نبی نہیں تھے ذوالکفل، ان کے دور میں 100 کے قریب، اور یہ وہ زمانہ ہے کہ جب ایک ایک بستی میں نبی ہے، تو گویا ایک وقت میں دنیا کے اندر سینکڑوں کے حساب سے انبیاء موجود ہوتے تھے، تو 100 کے قریب انبیاء کی جان بچانے کے اندر انہوں نے کردار ادا کیا۔ انہیں جو ہے ٹھکانہ دیتے، ان کا کھانا پینا انہیں مہیا کرتے، دیکھ بھال کرتے، کفالت کا کام انہوں نے کیا، دیکھ بھال کا کام، ضمانت نہیں، ان کی دیکھ بھال کفالت کا کام کیا، اس لیے انہیں ذوالکفل کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اللہ فرما رہے ہیں حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور ذوالکفل کو یاد کیجیے اور ان کا تذکرہ کیجیے۔ اور آگے اللہ نے خود گواہی دی، فرمایا وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ، یہ سارے کے سارے بھی خوبیوں والے تھے، نبوت سے بڑھ کر خدائی کے بعد کوئی اور خوبی نہیں، تو اللہ نے یہ خوبی بھی اور باقی خوبیاں بھی عطا فرمائی تھی۔ اب آگے مضمون چینج ہو گیا، اب انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد قرآن مجید کا ذکر، اور قرآن مجید ماننے والے اور نہ ماننے والوں کا اللہ نے انجام بیان فرمایا۔ ظاہر بات ہے جو قرآن مجید کو ماننے والے ہیں وہ متقین ہیں، جو قرآن کو مانے گا وہ تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، وہ احکام خداوندی کی پابندی کرے گا اور منہیات سے اپنے آپ کو بچائے گا، چونکہ تقوی نام ہی اسی کا ہے، نیکی کرنا، گناہ سے اپنے آپ کو بچانا، یہ تقوی ہے۔ تو اللہ نے تقوی کا انجام بیان کیا کہ انہیں کیا ملے گا، آج کی آیات میں یہی شامل ہے، اور انشاءاللہ آنے والے درس میں آئے گا کہ جن لوگوں نے قرآنی ہدایات کو قبول نہیں کیا، گمراہی پر ڈٹے رہے، ان کا انجام کیا ہوگا۔ تو فرمایا ھذا ذکر، اس سے اشارہ قرآن مجید کی طرف ہے کہ یہ نصیحت ہے، قرآن مجید اللہ کی طرف سے نصیحت کے طور پر تمہارے پاس آئی ہے، اور جنہوں نے قبول کیا وہ اہل تقوی ہے، تو فرمایا وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ، اور بے شک تقوی والوں کے لیے لَحُسْنَ مآب، بہترین ٹھکانہ ہے۔ دنیا میں تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جو شخص اہل دین ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ضروری نہیں اس کے لیے عالم ہی ہونا، اہل دین کا لفظ آتا ہے ہمارے یہاں اکثر اس کی جو ہے وہ فوراً علماء کی رہی ہے، الگ بات ہے کہ علم کا حصول یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اسی کو وراثت انبیاء بھی کہتے ہیں، لیکن دینداری کے لیے عالم ہونا ہی ضروری نہیں،
آپ بزنس کرتے ہیں، آپ ملازمت کرتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اخلاق آپ کے اچھے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپ رمضان میں روزے رکھتے ہیں، آپ بھی جو ہے وہ اہل تقویٰ ہیں۔ تقویٰ کے لیے علم ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے، تقویٰ کے لیے خوف خدا ضروری ہے۔ تو فرمایا بے شک تقویٰ والوں کے لیے بہترین ٹھکانہ ہے۔ اب وہ بہترین ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ نے اس کی خود منظر کشی فرمائی۔ فرمایا جنات عدن، جنات جنت کی جمع ہے، باغ کو کہتے ہیں۔ دنیا کے اندر بھی جو باغات ہیں ان پر جنت کا لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک باغ عام ہوتا ہے جس میں صرف جو ہے وہ پودے لگے ہوتے ہیں، پھل اس سے حاصل ہوتے ہیں، کھجوروں کا باغ، آم کا باغ، کسی بھی چیز کا۔ اور ایک باغ وہ ہے جس میں پھل بھی ملتے ہیں اور اس کا ایک مخصوص حصہ رہائش کے قابل ہوتا ہے، جیسے فارم ہاؤس لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں۔ اب اسی میں رہائش بھی ہے، اسی میں جو ہے اس نے اپنے لیے نہانے کا انتظام بھی کر رکھا ہے، سارے معاملات اس نے سہولیات وہاں اپنی بنا رکھی ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں ان تقویٰ والوں کے لیے جنات عدن، رہنے کے باغ ہوں گے، صرف پھلوں کے کھانے کے نہیں، پھل تو انہیں جب ان کا جی چاہے گا زبان پہ لانے کی بھی ضرورت نہیں، انہیں مل جائیں گے۔ فرمایا اللہ ان کے ٹھکانے بھی جو ہے باغوں میں بنائیں گے، اور فرمایا باغ بھی ایسے ہیں جن پر کوئی داروغہ کھڑا نہیں ہوگا، دروازوں پہ تالے لگے ہوئے نہیں ہوں گے۔ فرمایا مفتحۃ لہم الابواب، یہ جیسے ہی دنیا سے اٹھ کر اپنے رب کے پاس پہنچیں گے، فرمایا ان کے لیے جنتوں کے دروازے کھلے ہوں گے، کوئی رکاوٹ نہیں۔ اور جب جنت میں چلے جائیں گے تو ان کی شان کیا ہوگی؟ فرمایا متکئین فیہا، یہ جنت میں جا کر تکیے لگا کے بیٹھے ہوں گے تخت کے اوپر، یدعون فیہا بفاکہۃ کثیرہ، اور وہاں مانگیں گے یہ جنت میں ہر قسم کے پھل۔ اس میں ساتھ ہی اشارہ کر دیا کہ خود انہیں پھل توڑ کے لانے کی ضرورت نہیں، بیٹھے بیٹھے آرڈر کریں گے، ان کے سامنے ٹرے بھری ہوئی آ جائے گی۔ فرمایا ان کے لیے مانگیں گے یہ اس میں مختلف قسم کے پھل، و شراب، اور شراب بھی، شراب اپنے حقیقی معنی میں لفظ بول لیں تب بھی ٹھیک ہے، مشروب کے معنی میں لیں تب بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہاں شراب بھی حلال ہے، اور اس کے علاوہ اور مشروب، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، یہ سب موجود ہوں گی۔ تو جس چیز کو جی چاہے گا یہ غلاموں سے طلب کر لیں گے۔ فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، رہنے کے لیے محل بھی ہوں، خدمت کے لیے غلام بھی ہوں، لیکن زندگی کا ایک اللہ پاک نے لازمی جز انسان کے لیے، مرد کے لیے عورت کو اللہ نے رکھا ہے۔ عورت زندگی میں نہیں، کتنے ہی اسباب اس کے پاس کیوں نہ ہوں، اس کی زندگی کے اندر وہ رونق نظر نہیں آتی۔ اللہ نے یہ انسان کے ساتھی بنایا ہے، تو اس ساتھی کی ضرورت جنت میں بھی ہوگی۔ اللہ فرمانے وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، یاد رہے یہ جنت کی عورتوں کا ذکر ہے۔ دنیا کی عورت نیک ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ وہاں ان حوروں سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی اور صاف ہوگی۔ اللہ ہم سب کو بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ ایمان پر موت نصیب فرمائے اور پھر جنت میں بھی اکٹھا فرمائے۔ تو فرمایا وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہ والی، قاصرات الطرف، نگاہیں جھکائے ہوئے، تو معلوم ہوا عورت کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ اللہ معاف فرمایا ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ بازار میں کبھی کبھی جاتے ہیں ہم، جب گزر ہوتا ہے تو گاڑی ہے، ٹریفک اپنی جگہ پر ہے، ماشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں اس کثرت کے ساتھ بازار میں صبح سے شام نظر آتی ہیں، سوچنے میں لگ جاتے ہیں کہ ان کا گھر میں کوئی کام نہیں، پتہ نہیں ہانڈی کون بناتا ہے، کپڑے کون دھوتا ہے، بچوں کی دیکھ بھال کون کرتا ہے، یہ تو ساری بازار میں کھڑی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے، میں کبھی کبھی گھر والے ساتھ ہوتے ہیں تو انہیں جو ہے میں عذرائے مذاق کہا کرتا ہوں، ان کے پاس چیک کر لیں 8-9 اکٹھی آ رہی ہیں، ان میں سے ایک کے پاس میں صرف 100 روپیہ پڑا ہوگا جس نے ٹماٹر لینے، باقی سب کا خالی ہے۔ اس نے گھر سے نکلتے ہوئے پڑوسن کو بھی بلا لیا، اوپر والے کو بھی، نیچے والے کو بھی، سب کو اکٹھا کیا اور نکلے، مقصد کوئی نہیں ہے، خواہ اور اس میں کمزوری کس کی ہے؟ ہاں جی، عورتوں کی نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ان کی کم ہے، وہ ناقصات العقل ہیں، کمزور ہیں،
انہیں کوئی سنبھالنے والا ہو تو وہ سنبھل جاتی ہے. یہ ہماری کمزوری ہے. عقل پہ مردوں کی پردہ پڑ گیا ہے. اس لیے اپنے گھروں میں عورتوں کو عورت بنا کے رکھیں، بازار کی لونڈی مت بنائیں. جو اپنی بیویوں کو عورت سمجھتے ہیں، گھر کی ملکہ بنانا سمجھتے ہیں، وہ گھر کی ضرورتیں خود پوری کیا کریں. شاید یہاں آپ میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا، میں خواتین کی ضرورت کی جو مخصوص اشیاء ہیں وہ بھی میں خود خرید کے لاتا ہوں، میں اپنی بیوی کو بازار میں نہیں بیچتا. اللہ کا شکر ہے، ان کی چوڑیاں تو چوڑیاں ہیں، ان کے مخصوص جو استعمال میں اشیاء ہیں وہ بھی خود خرید لیں. کیا شرم ہے جب اللہ نے آپ کو جو ہے یہ آپ کی زندگی کا حصہ بنائی ہیں. یہ خواتین آپ کے گھر میں شرمانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جا کر اپنی چیزیں خریدیے. پتہ ہے دنیا کو آپ کے گھر میں عورتیں ہیں، تو اس لیے عورتوں کو بازار مت بھیجیے. اس لیے کہ اللہ اہل جنت کے لیے جو انعام ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا وہ عورتیں ایسی ہوں گی ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی. اطراء فرمایا ہم عمر ہوں گی. عمر میں بھی تفاوت ہو تو زندگی کا لطف وہ نہیں رہتا. اس لیے رشتہ کرواتے ہوئے بھی اس چیز کا احساس کرنا چاہیے. وساؤ کا کم عمر لڑکیوں کی بڑی عمر والے مردوں سے یا کم عمر مرد کی بڑی عمر والی عورتوں سے شادی کروا دی جاتی ہے. یہ بھی نامناسب ہے. قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے. شریعت مطہرہ میں ایک عام جزء ہے شادی کے لیے. اس کف میں علماء نے عمر کو بھی لکھا ہے کہ جہاں حسب و نسب باقی ساری چیزیں دینداری برابر ہونی چاہیے، وہاں عمر بھی برابر ہونی چاہیے. تو فرمایا تھوڑا بہت فرق ہو تو کوئی بات نہیں. تو فرمایا یہ ہم عمر بھی ہوں گی. آگے اللہ فرما رہے ہیں یہ جو کچھ ملا ہے، باغ بھی ملے، ان میں تکیہ بھی ملا، سب کچھ انعامات جو ملے ہیں، کیوں؟ ھذا ما توعدون، یہ وہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. لیوم الحساب، حساب کے دن کے لیے. دنیا میں تمہیں کہا گیا تھا جب اللہ کے سامنے جاؤ گے، اللہ حساب کتاب کے بعد جب تم بری ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائیں گے. فرمائے ان ھذا لرزقنا. اب بسا اوقات انسان سوچتا ہے کہ دنیا میں بھی بعض لوگوں کے پاس آج جو مالدار ہیں، پاکستان میں تو اس چیز کا ہمیں بڑی اچھے طریقے سے احساس ہے، یہاں کا مالدار ہر دن اور مالدار ہوتا ہے. ان حالات میں بھی مہنگائی بڑی ہے تو اس کا جو ہے صرف سامنا کس کو کرنا پڑ رہا ہے جی؟ جو لو طبقہ ہے بیچارہ غریب. مالداروں کی تو آج بھی عیاشیاں لگی ہوئی ہیں. تو مالداروں کے پاس باغات بھی ہیں، فارم ہاؤس ہیں بڑے بڑے، سب کچھ خدمت کے لیے غلام موجود ہیں، اور اللہ معاف کرے جائز اور ناجائز دونوں قسم کی جو خواتین بھی ان کے پاس موجود ہیں. تو پھر جنت والوں کو اگر یہ سب کچھ ملے گا تو دنیا میں بھی تو عیاشوں کو یہ ملا ہوا ہے. فرق کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ وقتی ہے، ہمیشہ کا ختم ہو جائے گا سب کچھ. لیکن جنت میں جو ملے گا فرمائے ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہماری دی ہوئی روزی ہے. ما لہ من نفاد، جس میں کبھی کوئی کمی نہیں آئے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ اسی طرح رہے گی. اللہ دین کی سمجھ عمل کی